الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو حافظ زین عباس کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں سے معذرت چاہوں گا کہ آج جو گلا ہے وہ کافی خراب ہے، لیکن آپ لوگوں سے گزارش یہی ہے کہ میری آواز پر نہیں بلکہ جو ہم میسج آپ کو دینا چاہ رہے ہیں، جو ہم درس آپ کو دینا چاہ رہے ہیں، آپ اس کی طرف دھیان کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین کہ آج آسان اور مختصر دورہ خلاصۃ القرآن کا 5واں روز، جس کے اندر آج ہم 5ویں پارے کا خلاصہ سیکھنے کی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سیکھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ 5ویں پارے کے شروع میں محرمات قطعیہ کے تسلسل میں یہ بھی بتایا گیا کہ جب عورت کسی کے نکاح میں ہو تو اس کے ساتھ نکاح کرنا جو ہے وہ حرام ہے۔ ہاں، اگر اس کا جو شوہر ہے وہ اس کو طلاق دے دے تو پھر ایام عدت کے اندر اس سے نکاح کرنا یا واضح الفاظ کے ساتھ اس کو پیغام نکاح بھیجنا یہ بھی حرام ہے۔ جب وہ اپنی عدت کی جو مدت ہے اس کو مکمل کر لے پھر وہ عورت چاہے تو اپنی مرضی کے ساتھ کسی دوسرے شخص کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ اور آگے پہ فرمایا کہ کفار کی وہ عورتیں کہ جو جنگ کے میدان میں تمہارے قبضہ میں آ جائیں، یعنی کہ آپ نے جنگ لڑی اور غنیمت میں آپ کے پاس ان کی عورتیں بھی آ گئیں، اور تقسیم کے بعد جو تمہارے حصے میں عورت آتی ہے اس کے ساتھ جماع کرنا جو ہے وہ حلال ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 25 میں فرمایا گیا کہ جو شخص آزاد عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ وہ کنیزوں کے ساتھ ہی نکاح کر لے۔ پھر آیت نمبر 29 میں بتایا گیا کہ باطل طریقوں سے یعنی کہ جوے کے ذریعے سے سٹہ، غصب، چوری، ڈاکہ یا رشوت لے کر یا جھوٹی گواہی دے کر، جھوٹی قسم کھا کر ایک دوسرے کا جو مال کھانا ہے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ جو تمہاری باہمی رضامندی کے ساتھ تجارت ہے اس میں جو نفع تم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے حلال رکھا ہے، اس کو تم لوگ کھا سکتے ہو، استعمال کر سکتے ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 30 کے اندر فرمایا گیا کہ جو شخص ظلماً دوسروں کا مال کھاتا ہے تو ایسا ہی ہے کہ جیسا وہ اپنے لیے جہنم کا ایندھن بنا رہا ہے۔ اس آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے، یعنی کہ صرف وہ زندگی میں یہ کوشش کرے کہ میں کوئی بڑا گناہ نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اس کے صغیرہ گناہ ہیں، جو غیر ارادی طور پر اسے گناہ سرزد ہو گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اپنے فضل کے ساتھ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ بندہ خود کو کبیرہ گناہوں سے بچا کر رکھے۔ آیت نمبر 32 میں حسد کی ممانعت کا جو ہے بیان آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مال میں، مرتبے میں، اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو فضیلت دی رکھی ہے تو اس شخص سے وہ چیز زائل ہو جانے کی تمنا نہ کرو، اس سے حسد نہ کرو، یہی حسد ہے اور اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، بجائے اس کے کہ آپ یہ خواہش کریں کہ اس شخص کے پاس جو چیز ہے وہ اس سے ختم ہو جائے، دور ہو جائے، چلی جائے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کریں کہ یا اللہ اگر اس کو دی ہے اس کو نصیب ہو، ہمارے مقدر میں بھی اس چیز کو لکھ دے، کیونکہ حسد کو ختم کرنے کا جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ کسی کی چیز اگر دیکھیں تو آپ کے ذہن میں یہ خیال آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت سے اٹھا کر اس کو نہیں دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو خزانے ہیں ان میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے کہ وہ آپ کے حصے کا اٹھا کر کسی اور کو دے گا۔ وہ اس کا اپنا حصہ تھا جو اس کو مل گیا۔ آپ اگر صبر کریں، اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کریں تو ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نعمتوں سے نوازے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرد عورتوں کے لیے جو ہیں وہ ان کا نظام سنبھالنے والے ہیں، ان کے کفیل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ اب مردوں کو فضیلت دیے جانے کی ایک وجہ یہی بھی ہے کہ وہ عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ انہیں حق مہر ادا کرتے ہیں، اور جو بیوی بچے ہیں ان کا خرچ وغیرہ بھی وہ اٹھاتے ہیں۔ پھر اس کے آگے جو نافرمان عورت ہے، جو شوہر کی نافرمان ہے، اس کے متعلق بتایا گیا ہے اس کو ناشزہ کہتے ہیں۔ جو شوہر کی نافرمان عورت ہوتی ہے اس کو ناشزہ کہتے ہیں۔ اب اس کے 3 طریقے سمجھائے ہیں کہ جس طریقے سے آپ کی جو نافرمان بیوی ہے، عورت ہے، اس کی آپ اصلاح کر سکتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ پیار اور محبت کے ساتھ اس کو سمجھائیں کہ ان چیزوں سے جو ہے وہ باز رہیں۔ اگر اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، وہ ان چیزوں سے باز آ جاتی ہے تو ٹھیک، اگر ایسا نہیں ہوتا تو دوسرا قدم جو آپ لوگوں نے اٹھانا ہے وہ یہ ہے کہ عارضی طور پر اس سے جو اپنا بستر ہے وہ الگ کر لیں۔ اگر اس سے بھی کام نہیں بنتا تو پھر صرف اصلاح کی نیت سے اس کی ڈانٹ ڈپٹ کریں، اس پر سختی کریں، صرف اس وجہ سے
تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے، اس کو ادب سکھانے کے لیے۔ پھر فرمایا گیا کہ اگر آپ یہ حربے استعمال کر لیتے ہیں، اس کے باوجود اگر عورت کی اصلاح نہیں ہوتی تو چاہیے کہ زوجین یعنی میاں بیوی دونوں کی طرف سے ایک ایک جو ہے وہ منصف مقرر کر لیں۔ اگر وہ انصاف کرنے والا، اصلاح پسند ہوگا، صلح کروانے والے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ اتفاق پیدا فرما دیں گے۔ اب یہاں سے جو چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ازدواجی تعلق ہے اس کو قائم رکھنے اور اس کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی اہمیت دی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا حکم فرمایا اور ہر قسم کے شرک سے اللہ تعالیٰ نے باز رہنے کا حکم فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد پھر حقوق العباد کا بیان ہوا، یعنی کہ ماں باپ کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، یتیموں کے حقوق، مسکینوں کے حقوق، اس کے بعد جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں سارے ان کے جو حقوق ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے آگے چونکہ پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق بھی بات کی گئی تو آگے پھر جو پڑوسی ہیں ان کی یہاں پر درجہ بندی بھی کی گئی ہے، یعنی کہ 3 جو اقسام ہیں اس میں پڑوسیوں کو تقسیم کیا گیا ہے۔ ان میں سے پہلی ہے قرابت دار، وہ آپ کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، کسی خونی رشتے کی وجہ سے بھی یا کسی اسلامی رشتے کی وجہ سے بھی ان کا آپ سے تعلق ہو سکتا ہے۔ اور دوسری جو قسم ہے وہ ہے اجنبی، اب یہ آپ کے رشتہ دار تو نہیں ہوں گے، اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے دین سے بھی نہ ہو، پڑوسیوں کی دوسری قسم یہ ہے۔ اور تیسری جو قسم ہے وہ یہ ہے کہ دفتر میں یا سفر میں یا کہیں پر کسی کے ساتھ کوئی قربت کا تعلق قائم ہو جائے تو وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے، اور یہ پڑوسی کی تیسری قسم ہے۔ اس کے بعد پڑوسیوں کے حقوق میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا کہ جس کی شرارتوں سے اس کا جو پڑوسی ہے وہ محفوظ نہ ہو اور وہ اپنے پڑوسی کی جو ہے وہ عزت کرنا نہ جانتا ہو۔ اور ایک اور جگہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ جبرائیل امین پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق مجھے اتنی تاکید کر رہے تھے کہ مجھے یوں گمان گزرا کہ پڑوسیوں کو اب وارث بنا دیا جائے گا، یعنی کہ اتنے پڑوسیوں کے حقوق ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 37 سے لے کر 40 میں بخل اور ریاکاری کی ممانعت اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا حکم ہے۔ اور یہاں پر یہ بات فرمائی گئی کہ ریاکاری یعنی کہ دکھلاوا، اس میں کوئی بھی نیکی ہو وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو، تو فرمایا گیا کہ جس شخص کا اللہ پر ایمان نہ ہو اور آخرت کے دن پر جس شخص کا ایمان نہ ہو، ریاکاری صرف وہی کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور جو نیک اعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا اجر جو ہے وہ دگنا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 41 میں فرمایا کہ قیامت کے دن تمام انبیاء جو ہیں وہ اپنی امتوں کی جو احوال تھے، ان کے اعمال تھے، ان کی شہادت دیں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ان کی شہادت ہے ان کے درست ہونے کی گواہی دیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 42 میں نبی اور رسول جو ہیں ان کی نافرمانی کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے پچھتاوے کا ذکر ہے، اور آیت نمبر 45 میں پھر جو یہود ہیں ان کی گمراہیوں کا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیے جانے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 43 کے اندر نماز کے چند مسائل بیان ہوئے ہیں۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ نشے کی حالت کے اندر نماز نہ پڑھی جائے۔ اب نماز تو انسان پر ہر صورت فرض ہے، کسی صورت انسان جو ہے وہ نماز کو نہیں چھوڑ سکتا، تو اسے چاہیے کہ پھر وہ ہر قسم کا جو نشہ ہے اس کو ترک کر دے۔ اور اس کے بعد جو دوسری صورت ہے وہ فرمایا کہ بعض ناگزیر صورتوں میں انسان جو ہے وہ تیمم کر سکتا ہے، تیمم کرنا جائز ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی مسافر ہو یا اسے پانی بالکل دستیاب ہی نہ ہو۔ اگر ایسا ہوتا ہے کہ اسے پانی دستیاب ہے لیکن وہ قیمت پر مل رہا ہے اور قیمت اتنی ہے کہ وہ اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ پانی خرید سکے، تو تب بھی وہ تیمم کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ اگر اتنا پانی اس کے پاس موجود ہے، اب اس شخص کو پیاس بھی لگی ہے، پانی اتنا موجود ہے کہ اس پانی سے یا تو اس کی پیاس بجھ سکتی ہے یا اسے وضو ہو سکتا ہے، تو اس شخص کو چاہیے کہ اپنی پیاس کو ترجیح دے، اپنی پیاس بجھا لے اور وضو کے لیے وہ شخص تیمم کرے۔ اس کے علاوہ اور بھی بتایا گیا کہ جو شخص بیمار ہو اور اسے خطرہ ہو کہ اگر اس نے وضو کیا تو جو اس کی بیماری ہے وہ بڑھ جائے گی، اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو ایسے شخص کو بھی چاہیے کہ وہ تیمم کرے۔ اب تیمم کا طریقہ کار یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے نیت کرے گا، اس کے بعد اپنے ہاتھ زمین کی پاک جنس کوئی بھی ہو اس پر مارے گا اور اس سے اپنے چہرے کا مسح کرے گا۔ جب چہرے کا مسح ہو گیا پھر دوبارہ سے جو اپنے ہاتھ ہیں وہ زمین پر مارے گا اور دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت جو ہے مسح کرے گا، تو اس شخص کا تیمم ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا کہ زمین کی جنس کے ساتھ جو ہم نے پہلے ذکر کر دیا، زمین کی جنس جو بھی ہو پاک ہونی چاہیے،
اس کے ساتھ تیمم کرنا جائز ہے۔ آیت نمبر 46 میں یہودیوں کی ایک کبھی خصلت کا ذکر فرمایا کہ ان لوگوں کی یہ عادت تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس کے اندر یہ تعریف کر دیا کرتے تھے۔ اس کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ جو لفظ جس مقام پر ہوتا تھا یہ لوگ اس لفظ کو وہاں سے تبدیل کر دیا کرتے تھے، اگر تبدیل نہ کریں تو اس کو چھپا دیا کرتے تھے۔ تو جب انہیں اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا جائے تو بجائے اس کے کہ یہ لوگ کہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور یہ کہ جو آپ کا حکم ہے یہ نہ سنا جائے۔ اس کے بعد جو لفظ راعنا، اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پہلے پارے کے خلاصے کے اندر ہم نے اس کا ذکر کیا تھا۔ لفظ راعنا جو ہے اس کو یہ کھینچ کر راعینا پڑھتے تھے، یعنی کہ یہ اہانت کے معنی میں استعمال کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر لعنت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم اللہ تعالیٰ کے کلام کو بگاڑ کر پڑھ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ بھی تمہاری شکلوں کو بگاڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 48 کے اندر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کے گناہ کے علاوہ کسی بھی صورت کا جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما سکتا ہے۔ شرک جو ہے وہ کسی صورت بھی معاف نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 49 میں جو لوگ اپنی پاک بازی بیان کرتے ہیں، جو خود بڑے پاک صاف بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کو پاک کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 51 میں فرمایا کہ جو اہل کتاب تھے وہ بت اور شیاطین پر ایمان لاتے تھے۔ اب یہاں پر یہودیوں کے دو سرداروں کا ذکر ہے، ان میں سے پہلا ہے سردار کعب بن اشرف اور دوسرا ہے حیی بن اخطب۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جب جنگ کے لیے نکلے تو انہوں نے مشرکین مکہ کو اپنا حلیف بنانے کے لیے یہ ان کے پاس گئے کہ تم لوگ ہماری مدد کرو۔ تو جو مشرکین مکہ تھے وہ کہنے لگے کہ ہم تم پر ہرگز یقین نہیں کریں گے سوائے اس کے کہ تم لوگ ہمارے بتوں کو سجدہ کر دو۔ اب یہ لوگ جو تھے وہ اہل کتاب تھے، یعنی کہ یہ لوگ توحید کو ماننے والے تھے، یہ لوگ شرک نہیں کرتے تھے، لیکن ان لوگوں نے صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت میں آ کر بتوں کو بھی سجدہ کر ڈالا اور اللہ تعالیٰ کی جو لعنت ہے اس کے سزاوار بنے۔ پھر اس کا آگے بتایا گیا کہ حضور خاتم المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو ان کا بغض تھا نا، جو یہ دشمنی رکھتے تھے، اس کی وجہ صرف اور صرف اتنی تھی کہ جو نبوت ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں عطا کی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے پہلے بھی جو نبوت ہے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو، اولاد ابراہیم علیہ السلام کو نبوت دی، حکمت دی، بادشاہت دی، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ان چیزوں سے نواز دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہود کو ان کی جو نافرمانیاں ان لوگوں نے کی ہیں ان کی وجہ سے جہنم کا سخت عذاب دیا جائے گا، اور وہ عذاب ایسا ہوگا کہ ان کی جو کھالیں ہیں وہ جل جائیں گی، پھر دوبارہ سے ان پر نئی کھالیں لگا کر ان کا جو عذاب ہے اس کو جاری رکھا جائے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امانتیں جو ہیں ان کے حقداروں تک جو ہے صحیح سلامت پہنچاؤ، اور فیصلہ جب کرنے لگو تو عدل و انصاف کے ساتھ کام لو۔ حکومت و اقتدار ہو، منصب ہو، عہدہ ہو، یہ تمام امانتیں ہیں۔ کسی سے مشورہ لیا یہ بھی امانت ہے، کسی نے کوئی چیز رکھ دی تو یہ بھی امانت ہے۔ ایک یہاں پر حدیث مبارکہ جو آپ کے لیے میرے لیے سمجھنے والی ہے، قرب قیامت کے حوالے سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بتا دیجئے کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امانت ضائع کر دی جائے تو سمجھ لیجئے گا کہ قیامت کا جو وقت ہے وہ قریب ہے۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امانت کس طریقے سے ضائع ہوگی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب امت کی زمام اقتدار نااہلوں کے ہاتھ لگ جائے، ان کے سپرد کر دی جائے تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے۔ یعنی کہ جو امت کے سردار لیڈر ہیں وہ نااہل لوگ بنا دیے جائیں تو سمجھ لینا کہ قیامت اب دور نہیں ہے، قیامت عنقریب آنے والی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 59 میں فرمایا کہ اے مومنو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے صاحب اختیار ہے اس کی اطاعت کرو۔ اللہ کے رسول کی جو اطاعت کرنی ہے وہ غیر مشروط طور پر کرنی ہے، اس پر کوئی شرط نہیں لگانی کہ ہم اس وجہ سے مانیں گے اور اس وجہ سے نہیں مانیں گے، نہیں، کوئی شرط نہیں لگا سکتے اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے میں۔ لیکن جب باری آئے گی صاحب اختیار کی، اس کی کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو لگے کہ یہ ناجائز ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا، تو آپ ایسا کریں گے کہ اس میں اگر اختلاف پیدا ہو جائے اس کے جائز ہونے میں یا ناجائز ہونے میں، تو پھر اس کا جو فیصلہ ہے وہ آپ لوگ قرآن و سنت پر چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت جو ہے پھر اس کا فیصلہ کرے گی۔ اس کے بعد آیت نمبر 60 سے لے کر 63 میں
منافقین کی مکروہ چالوں کا بیان ہے، ان کے دو رخ پن کا بیان ہے، اور اس کے بعد اہل ایمان جو ہیں ان کو خوشخبری دی گئی ہے مغفرت کی۔ فرمایا گیا کہ اور ہم نے رسول کو صرف اس لیے بھیجا تاکہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ اس کی اطاعت کی جائے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے فرمایا گیا کہ جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں اور آپ کے حضور پیش ہو جائیں اور اپنے گناہوں پر نادم ہوں، بخشش مانگیں، اور اللہ کے جو رسول ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ بھی ان کے لیے اگر مغفرت طلب کریں تو آپ اللہ تعالیٰ کو بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ یوں یہ بات بتائی گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے جب بھی دعا مانگی جائے گی تو کبھی امکان ہے، اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز لازم نہیں، لیکن پھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو کبھی بھی رد نہیں فرماتا۔ اس کے بعد آیت نمبر 65 میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے رسول کو جو ان کے آپس کے جھگڑے ہوتے ہیں ان میں حاکم نہیں بناتے، پھر بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی فیصلہ سنا دیں جو ان کو منوعن قبول نہ ہو، یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو فیصلہ سنا دیں دل کے کسی گوشے کے اندر بھی جو ہے یہ گمان پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے یا دل میں کوئی تنگی آئے۔ فرمایا گیا کہ اگر ایسا ہے کہ اس فیصلے کو وہ لوگ دل و جان سے قبول نہ کریں تو سمجھ لو کہ بظاہر تو وہ لوگ ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن حقیقت کے اندر وہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو فیصلہ کر دیں اس کو من و ان ماننا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ ہر مسلمان تب ہی کامل ایمان کو پہنچ سکتا ہے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات پر وہ آنکھ بند کر یقین کرے۔ اس کے بعد آیت نمبر 69 میں فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں تو وہ آخرت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ اب جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا وہ شہداء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ صالحین ہیں۔ اس کے بعد جہاد کے بارے میں احکام آ گئے، ہدایات آ گئی، اور پھر کامیابی کی بشارتیں بھی دی گئی، اور پھر آگے مسلمانوں کو یہ بات بتائی گئی۔ یہ خصوصی ہمارا جو پیغام ہے اپنے اس پروگرام کے تھرو آپ کو بھی چاہیے کہ اس کو پھیلائیں، یہ اقتدار بالا تک جانا چاہیے۔ یہ اللہ کا قرآن یہ بات فرما رہا ہے، مسلمانوں کو یہاں پر خبردار کیا گیا کہ ایسی جب کوئی صورتحال بن جائے کہ معاشرے کے کمزور لوگ، عورتیں، بچے تم لوگوں کو مدد کے لیے بلائیں کہ ہمیں فلاں جو لیڈر ہے یا فلاں جو حکومت ہے اس کے ظلم سے ہمیں نجات دلاؤ، تو تب مسلمانوں پر جہاد کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اب یہاں سے ہم جو چیز نکالیں گے وہ یہ ہے کہ اس وقت امت مسلمہ پر جو ہے وہ جہاد کرنا لازم ہے۔ فلسطین کے بچے ہیں، فلسطین کی مائیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، وہاں کی عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، جنہوں کے گلے بیٹھ چکے ہیں امت مسلمہ کو اپنی مدد کے لیے آواز دیتے ہوئے، لیکن ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ہم جو کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ اپنے اقتدار بالا پر جو بیٹھے حکمران ہیں ان سے یہ گزارش کر سکتے ہیں کہ حضرت جی اللہ کا قرآن یہ بات فرما رہا ہے کہ اب آپ لوگوں پر جہاد لازم ہو گیا ہے، تو نکلیے ان کے دفاع کے لیے، نکلیے ان کے تحفظ کے لیے اور ان لوگوں کو بچائیے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو یقین جانیں ہمارے لیے قیامت کے دن اللہ کے حضور ان سے جو سفارش ہے، جو بخشش کی سفارش ہے، وہ کروانا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ سفارش کروانا تو بہت دور کی بات ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سامنا کرنا بھی ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ ہم کس منہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جائیں گے کہ یا رسول اللہ آپ کی امت کی مائیں بہنیں بیٹیاں ان کی عزتیں داغدار ہوتی رہیں اور ہم لوگ اپنی موج مستی میں لگے رہے؟ تو یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں ان غفلتوں سے نکلنا پڑے گا۔ اگر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، آپ اور میں اگر نہیں جا سکتے، تو ہم لوگ جو ہمارے پاس ویپن ہے سوشل میڈیا، اس کو تو یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے تھرو ہم ٹرینڈ وغیرہ چلا کر ہم لوگ اقتدار بالا پر جو بیٹھے لوگ ہیں ان سے یہ گزارش تو کر سکتے ہیں کہ ان کے دفاع کے لیے کوئی نہ کوئی اقدامات ضرور اٹھائیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 76 اور اس کے بعد والی جو آیات ہیں ان میں بتایا گیا کہ جو منافق ہیں اور بزدل لوگ ہیں ان لوگوں کو جب جہاد کی دعوت دی جاتی تھی نا تو جان جانے کے خوف سے ان لوگوں کے جو دل تھے وہ لرز اٹھتے تھے اور وہ اپنی زندگی کی مزید مہلت چاہتے تھے۔ ان کے متعلق پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ دنیا کا جو سامان ہے وہ بہت تھوڑا ہے اور اہل تقوی کے لیے آخرت بہتر ہے۔ اور جن لوگوں کو اپنی جان کا خطرہ ہوتا تھا، جو اس بات سے ڈرتے تھے کہ وہ مر جائیں گے، ان کے متعلق فرمایا گیا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں پا لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں بھی بند ہو جاؤ، موت کا جب وقت مقرر ہوگا تو موت تمہیں آ جائے گی، اگرچہ تم کسی قلعے کے اندر بھی کیوں نہ بیٹھے ہو۔ اس کے بعد منافقوں کا ایک طریقہ کار بتایا گیا کہ
انہیں جب بھی کوئی بھلائی پہنچتی تھی تو وہ کہتے تھے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جب انہیں کوئی برائی پہنچتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول کی طرف سے ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ تمہیں کوئی نیکی پہنچتی ہے تو سمجھ لو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن اگر تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، تمہاری اپنی وجہ سے ہے۔ اس کے بعد منافقوں کی ایک اور خصلت یہ بتائی گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تو وہ بڑے اچھا بنا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ ایمان لائے اور کہتے تھے کہ ہم نے آپ کا حکم بھی مانا، لیکن جب پھر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس برخاست ہوتی تھی، وہ اپنی مجلسوں میں جاتے تھے، الگ ہو جاتے تھے مسلمانوں سے، تو پھر وہ اس کے خلاف باتیں کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ قرآن کے اندر غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہ ہوتا، یعنی کہ اگر یہ مخلوق کا کلام ہوتا تو وہ ضرور اس کے اندر اختلاف پاتے۔ پھر قرآن نے ایک اصول یہ بھی بتایا کہ حالت جنگ اور زمانہ جنگ میں امن ہو یا خوف ہو، یعنی فتح و شکست کے حوالے سے ہر سنی سنائی بات کو پھیلانا جو ہے وہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ پرانے وقتوں میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ ایسی جو باتیں پھیلائی جاتی تھی پہلے ان کی نگرانی کی جاتی تھی، تصدیق کی جاتی تھی کہ کہنے والا کون ہے اور یہ بات آیا کہ مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہے بھی ہے یا نہیں، تب جا کر اس بات کو آگے پھیلایا جاتا تھا، وگرنہ ایسی باتوں کو روک دیا جاتا تھا کیونکہ اس کا جو نقصان ہے وہ بہت زیادہ ہوتا تھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 84 میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خود جہاد کرنے کی تلقین ہے اور مومنین کو جہاد کی ترغیب دینے کا حکم ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 85 میں فرمایا کہ جائز سفارش کا اجر، یہ جو سفارش کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہاں پر آپ سمجھ لیں نشان عبرت بھی ہے، سمجھنے والی چیز بھی ہے کہ جائز سفارش کا جو اجر ہے اور ناجائز سفارش کا جو وبال ہے وہ سفارش کرنے والے کے اوپر ہی آئے گا۔ دنیا میں بڑا آسان ہے لیکن آخرت میں اس کا جو ہے وہ انجام دیکھنا انسان کے لیے بہت مشکل ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 86 میں معاشرتی آداب سکھائے گئے ہیں، وہ یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ کو سلام کہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ بہتر الفاظ کے ساتھ اس کے سلام کا جواب دیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آپ کو کہہ دے السلام علیکم تو جواب میں آپ کو چاہیے کہ آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر آگے فرمایا کہ اگر تم بہتر الفاظ کے ساتھ جواب نہیں دے سکتے تو کم از کم جو الفاظ اس نے کہے ہیں وہی الفاظ اس کی طرف دوبارہ لٹا دو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم تو بس ٹھیک ہے، جواب میں تم بھی کہہ دو وعلیکم السلام۔ اور اس کے بعد بتایا گیا کہ زمانے جنگ کے اندر جو مسلمان ہیں ان کو کئی طرح کے جو لوگ ہیں ان سے مسلمانوں کا واسطہ پڑا۔ ان میں سے پہلے وہ منافقین ہیں جو دل سے جو مسلمان ہیں ان کی تباہی چاہتے تھے، ان کو ختم کرنا چاہتے تھے، ان کی ناکامی چاہتے تھے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ تو ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنایا جائے اور نہ ہی ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رعایت برتی جائے۔ اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ جو جنگ سے ہی پرے رہنا چاہتے تھے، یعنی نہ مسلمانوں کی طرف سے لڑتے تھے اور نہ ہی اپنی قوم کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑتے تھے۔ بعض اوقات تو ایسا کرتے تھے کہ وہ جگہ جن کے ساتھ مسلمانوں نے معاہدہ کیا ہوتا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ جنگ نہیں کریں گے، وہ لوگ وہاں پر جنگ کی حالت میں ہجرت کر جایا کرتے تھے تاکہ جنگ میں آئے ہی نہ، اور مسلمانوں کو صلح کی دعوت دیا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں، جو مسلمانوں کے لیے جنگ کا ارادہ نہیں رکھتے، وہ ان سے جو ہے صلح کرنا چاہتے ہیں، تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان کے لیے جو ہے وہ صلح کرے اور کسی قسم کا تعرض ان سے نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ ان کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچائے کیونکہ وہ لوگ بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے۔ اس کے بعد منافقین کے ایک اور گروہ کا ذکر ہے جو یہاں پر تیسری قسم ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ بھی جنگ سے گریز کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر مسلمانوں کی طرف سے بھی نہیں لڑتے تھے، اپنی قوم کی طرف سے بھی نہیں لڑتے تھے، لیکن جو ان کی باطنی کیفیت تھی وہ یہ تھی کہ جب ان کی قوم کی طرف سے مسلمانوں پر جنگ مسلط کر دی جائے اور وہ لوگ دیکھیں کہ اب جناب ہماری جو قوم ہے وہ حاوی ہوئی ہے مسلمانوں پر، تو وہ لوگ اس جنگ میں کود پڑتے تھے اور کوئی موقع نہیں جانے دیتے تھے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا۔ اسی لیے پھر فرمایا گیا کہ مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ جیسے ہی موقع پائیں ایسے منافقین کا کام تمام کر دیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 92 میں قتل خطا، یعنی کہ غلطی سے اگر کوئی مسلمان انسان کے ہاتھ سے قتل ہو جائے تو اس کے کفارے کا ذکر ہے اور اس کی ورثاء کو دیت دیے جانے کا ذکر ہے، اور فرمایا گیا کہ اگر جو اس کے ورثاء ہیں چاہیں تو وہ اس کی دیت جو ہے وہ معاف بھی کر سکتے ہیں۔ اب جو دیت ہے وہ یہ ہے کہ ایک مومن غلام کو آزاد کرنا۔
اب اسلام شروع دن ہی سے جو غلامی کا کلچر ہے اس کو ختم کرنے پر زور دیتا ہے، اور یہ اسلام کا پسندیدہ عمل بھی ہے کہ غلامی کے کلچر کو ختم کیا جائے، اور اسلام ہی نے اس کلچر کو ختم بھی کیا۔ تو اب اس کا کفارہ یہ ہے کہ 2 مہینے تک روزے رکھے جائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ سے توبہ ہے، یعنی کہ کفارہ اس کا یہ ہے۔ اور جو دیت ہے وہ یہ ہے کہ 1000 طلائی دینار اور 10,000 درہم۔ اب اگر یہ سمجھ نہیں آتے تو اس کے عوض بھی ایک چیز رکھی گئی ہے، اور وہ ہے 100 اونٹ جو اس کے ورثاء کو دیے جائیں گے، اور اگر ورثاء چاہیں تو یہ ساری چیزیں معاف بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر کسی نے ارادی طور پر، آپ سمجھ لیجیے جان بوجھ کر اگر کسی نے کسی کا قتل کیا تو اس کے لیے پھر جہنم کی وعید ہے، جہنم کا دائمی عذاب اس شخص کے لیے سنایا گیا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اگر کسی نے حرام سمجھ کر قتل کیا، یعنی کہ اسے پتا تھا کہ میں یہ قتل کر رہا ہوں، بے گناہ بے قصور شخص کو میں قتل کر رہا ہوں، یہ حرام ہے، تو پھر جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوگی، اس کو جہنم میں رکھا جائے گا۔ لیکن جس شخص نے حلال سمجھ کر، یعنی کہ ایک تو قتل بھی کر رہا ہے، اوپر سے باغی اتنا ہوا ہے کہ اللہ کے حرام کو حلال سمجھ رہا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب بھی ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت بھی ہے، اور فرمایا کہ آخرت میں اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اگر کسی نے قصداً قتل ناحق کیا اور دنیا میں اس سے قصاص لے لیا گیا تو پھر بھی نجات کے لیے اس پر توبہ کرنا جو ہے وہ لازم ہے، شرط ہے۔ اب قتل ناحق کی صورت میں قاتل سے قصاص بھی لیا جا سکتا ہے، چاہیں تو کوئی مالی بدل کے ذریعے سے صلح بھی کی جا سکتی ہے، اور اگر ورثاء چاہیں تو قاتل کو معاف بھی کر سکتے ہیں۔ یہ سارے دنیاوی معاملات ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 94 میں مومنین سے ارشاد فرمایا کہ جہاد کے سفر یا میدان جنگ میں اگر کوئی ایمان لے آتا ہے تو مال غنیمت کی وجہ سے اس کا جو ایمان ہے اس کا انکار نہ کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ یہ پرانے لوگوں کی ہی بات ہے تو بہتر یہی ہے کہ ہم اس میں نہ پڑیں، لیکن جو سمجھانا ہے بات کا یہاں پر وہ یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حالت جنگ میں اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ تھا کفار کی جانب سے لیکن کہتا ہے کہ میں اب ایمان لایا ہوں، تو صحابہ اکرام کو یہ بات بتائی گئی ہے کہ اب اس کو قتل نہ کرو، وہ جو ایمان لے آیا ہے اس کے ایمان میں شک نہ کرو، اس کا انکار نہ کرو کہ تو اب خوف سے لایا ہے یا کسی اور وجہ سے لایا ہوگا، نہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ بہترین اور بہت زیادہ جو غنیمتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا جو تم پر احسان کیا ہے، تمہیں دولت ایمان سے نواز دیا ہے، تمہیں مسلمان بنا دیا ہے، تمہیں مومن بنا دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا تم پر بڑا احسان ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 95 میں بتایا کہ جو لوگ جہاد سے کنارہ کش ہیں ان کا درجہ ان لوگوں کے برابر ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال کے ساتھ اپنی جان کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اس کے آگے جو لوگ واقعی بیمار ہیں یا ضعیف العمر ہیں، یعنی کہ اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں کہ وہ اب عملی طور پر میدان جنگ میں نہیں جا سکتے، لیکن وہ پیچھے بیٹھ کر جو ہے انہیں حکمتیں بتا رہے ہیں، جو ان کے تجربے ہیں وہ بتا رہے ہیں، ان کو مشورے دے رہے ہیں، تو فرمایا گیا کہ ان کا درجہ بھی ایک مجاہد ہی کے برابر ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ انسان کی نیتوں پر ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ عہد رسالت کے تناظر میں جب کہ مسلمان مستقل جو ہے حالت جنگ میں رہتے تھے تو جو لوگ جنگ سے گریز کرتے تھے ان کے بارے میں فرمایا کہ جب ان کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آئیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ جب حق و باطل کے درمیان جنگ ہو رہی تھی، جب جہاد ہو رہا تھا تو تم لوگ کہاں پر تھے؟ تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم تو زمین میں کمزور تھے، حالانکہ وہ نہیں تھے۔ تو فرشتے ان سے کہیں گے کہ اگر واقعی ایسا ہے تو تم نے دارالایمان کی جانب ہجرت کیوں نہ کی؟ پھر آگے فرمایا کہ جو واقعی بچے ہیں، کمزور ہیں، عورتیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جن کے لیے کوئی راہ نجات نہیں تھی ان کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرمائے گا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ہجرت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کے لیے وسعت پیدا کر دیتا ہے، اور فرمایا کہ کسی نے اگر ہجرت کی نیت کی، گھر سے نکلا ہجرت کے ارادے سے اور راستے میں اس کی موت واقع ہوگی تو اس کا جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ پھر آیت نمبر 101 اور اس کی بعد والی جو آیات ہیں اس میں مسافر کے لیے نماز میں قصر کا حکم بیان ہوا ہے، اور جو مسافت ہے یعنی جس کے بعد انسان مسافر بن جاتا ہے وہ مسافروں والی نماز ادا کرے گا، وہ 98 کلومیٹر ہے، یعنی کہ اس نے جس جگہ پر وہ رہتا ہے اپنے شہر سے اس نے 98 کلومیٹر دور سفر کر لیا، باہر نکل گیا، تو اب وہ مسافر ہے اور اب وہ مسافروں والی نماز ہی ادا کرے گا۔ اس کے بعد نماز اور جماعت کے متعلق بتایا گیا کہ یہ اتنا لازمی فریضہ ہے کہ میدان جنگ کے اندر جہاد ہو بھی رہی ہو تو تب بھی یہ معاف نہیں ہے،
اس لیے آگے فرمایا نا کہ عین حالت جنگ کے اندر اگر دشمن آپ کے سامنے ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو چاہیے کہ ضرورت کے مطابق جو ہے مسلمانوں کا ایک گروہ، مجاہدین کا ایک گروہ وہ مورچوں پر جا کر کھڑا ہو جائے، اور جو دوسرا گروہ ہے اسے چاہیے کہ امام کے پیچھے ایک رکعت پڑھے، جب ایک رکعت مکمل ہو جائے تو پھر وہ چلا جائے مورچوں پر، اور جو پہلے مورچوں پر کھڑے تھے وہ آئیں اور امام کے پیچھے دوسری رکعت پڑھیں۔ پھر جب امام سلام پھیر دے تو انہیں چاہیے کہ اپنی نماز مکمل کریں، نماز مکمل کر کے وہ لوگ واپس چلے جائیں، اور جو پہلے گئے تھے ایک رکعت پڑھ کر اب وہ واپس آئیں اور اب وہ آ کر اپنی نماز کو مکمل کر لیں۔ اسے صلاۃ الخوف بھی کہتے ہیں۔ جو اس سے چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دفاع کے اندر کسی بھی قسم کی غفلت برتنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، اور کسی بھی صورت کے اندر نماز کو چھوڑنا اس کی بھی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اور فرمایا گیا کہ جب تم حالت قیام میں ہو، نماز پڑھنے کے بعد حالت جنگ ہی کے اندر قیام میں ہو، بیٹھے ہو، تم پہلو کے بل لیٹے ہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اور جب جنگ ختم ہو جائے تم لوگ امن پا جاؤ تو اب تمہیں چاہیے کہ جس طریقے سے عمومی طور پر تم لوگ جو ہے اپنی نارمل زندگی میں نمازیں ادا کرتے تھے اسی طریقے سے اب نمازیں ادا کرو، کیونکہ بے شک نماز جو ہے مومنوں پر وقت مقررہ پر مقرر کی گئی ہے، فرض کی گئی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 104 میں فرمایا کہ دشمن کے تعاقب میں سستی نہ دکھائیں، اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو بھی ایسا ہی دکھ پہنچتا ہے، لیکن تم لوگ جو ہو، یہ مومنین کو کہا جا رہا ہے کہ تم اجر آخرت کے امیدوار ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 105 سے لے کر 108 میں عہد رسالت میں پیش آنے والے ایک یہودی اور ایک مسلمان جو ہے ان کے درمیان چوری کا جو معاملہ تھا اس کے فیصلے کا ایک خاص واقعہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کا جو ایک گروہ تھا وہ جان بوجھ کر جو ہے گناہ گار کو بے گناہ بنا دیا کرتا تھا، اور جو بے گناہ ہے اس کو گناہ گار بنا دیا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حقیقت حال کا علم عطا فرمایا، اور ساتھ ہی یہ بات فرمائی کہ جو بھی گناہ گار ہے اپنا ہے یا پرایا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، جو اپنا ہے اس کو اپنا سمجھ کر اس کی حمایت نہ کی جائے، اگر وہ گناہ گار ہے تو اس کو اس کی سزا دیں، اور اگر جو پرایا ہے جو اپنا نہیں ہے اگر وہ بے گناہ ہے تو اس کی حمایت کی جائے گی۔ یعنی کہ اسلام کا یہ اصول ہے، اسلام کا یہ قانون ہے کہ حق کے معاملے کے اندر اپنے پرائے کو نہیں دیکھا جاتا، جو حقیقت ہوتی ہے، انصاف ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، اسی کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی گناہ کا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے پھر اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت طلب کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم پائے گا، اور جو شخص برے کام کرتا ہے اس کا وبال اسی کے اوپر آئے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 115 پہ فرمایا کہ عملی اقدامات کے بغیر صرف میٹنگ کر لینے سے، مشورے کر لینے سے کوئی بھی فائدہ انسان کو حاصل نہیں ہوتا، کوئی بھلائی حاصل نہیں ہوتی، اور جو عملی اقدامات کرتے ہیں اجر عظیم صرف انہی لوگوں کے لیے ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو شخص ہدایت کے ظاہر ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے رسول کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کی جو راہ ہے اس سے جدا راہ اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی کی طرف پھیر دے گا جس راہ کو اس نے اختیار کیا ہوا ہے، اور فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کر دیں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہاں سے ہمیں جو چیز سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو مسلمانوں کا ایک اجماعی طریقہ کار ہے جس پر امت کا اجماع ہوا ہے، اس کے علاوہ کوئی شخص آ کر ایک نیا طریقہ کار چلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو وعید سنائی ہے جہنم کے سخت عذاب کی۔ اس کے بعد آیت نمبر 116 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دے گا، لیکن شرک جو ہے یہ بہت بڑی گمراہی ہے، اس گناہ کی معافی نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ شیطان کے پیروکاروں کے لیے جہنم کی وعید ہے، اور مومنین کاملین جو ہیں، جو کامل مومن ہیں، ان کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ فرمایا کہ ہر صاحب ایمان مرد ہو یا عورت ہو اگر اس نے حالت ایمان کے اندر نیک کام کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 122 اور 123 میں بیان ہوا کہ نجات کا جو دار و مدار ہے وہ جھوٹی امیدوں پر یا صرف آرزوؤں پر نہیں ہے۔ یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کوئی برا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے، لیکن دل ہی دل میں ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بہت غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ تو گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، چلو کر بھی لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ فرمایا کہ یہ انسان کی صرف اور صرف خام خیالی ہے۔ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت میں جائے، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اسے نجات حاصل ہو
تو اس کے لیے عمل صالح کرنا بہت ضروری ہے۔ صرف امیدوں پر کام نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہو، اس لیے تو فرمایا گیا نا کہ مومن کی جو زندگی ہے وہ خوف اور امید کے درمیان گزرتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف بھی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کی امید بھی انسان کو ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 125 میں کہ اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے کہ جس نے خود کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے سپرد کر دیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اس نے شروع کر دی، وہ نیکیاں کرنے والا ہو، نیک کام کرنے والا ہو، ملت ابراہیم پر ہو۔ اور فرمایا کہ جو یتیم لڑکیاں ہیں اگلی آیت کے اندر ان کے میراث کے متعلق بتایا گیا ہے، ان کے نکاح کے متعلق بتایا گیا ہے، اور آگے پھر بتایا گیا کہ اگر تم ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو پھر ان کے حقوق کا خاص خیال رکھو۔ یہاں پر وہ لڑکیاں جن کے والد اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اسلام نے ان کے حقوق کے متعلق بتایا ہے، اور پھر آگے فرمایا کہ جو کمزور ہوں، یتیم بچے ہوں، آپ لوگوں کو چاہیے کہ ان کے جو حقوق ہیں ان کا بھی خیال رکھیں۔ آیت نمبر 128 میں فرمایا کہ اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے نکاح برقرار رکھنے کے لیے اپنے حقوق کو ساقط کر کے صلح کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں، اور شوہر کو بھی پھر یہ چاہیے کہ وہ اپنی عورت کے ساتھ نیکی کرے، احسان کرے، اور اللہ تعالیٰ سے شوہر کو یہاں پر ڈرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ پھر آیت نمبر 129 میں فرمایا کہ تم پورا انصاف نہیں کر سکتے، مطلب کہ اگر کسی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو فرمایا گیا کہ ایسا نہیں ہے کہ تم ایک کی طرف مکمل جھکاؤ رکھو، ایک کی طرف مکمل جھک جاؤ اور جو دوسری ہے اس کو بالکل تم لوگ اگنور کر دو، کوئی اس کی طرف توجہ ہی نہ دو۔ پھر آگے یہ بات فرمائی کہ اگر تم سے نباہ نہ ہو سکے اور جدائی تمہارے درمیان ڈل جائے تو اللہ تعالیٰ بہتر اسباب پیدا فرمانے والا ہے۔ یہ ہے دین کی خوبصورتی، یہ ہے دین اسلام کا حسن کہ کسی بھی صورت کے اندر دین اسلام مسلمان کو نا امید نہیں ہونے دیتا۔ اگر کسی سے کوئی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے یا کوئی زندگی میں ایسے معاملات ہو جاتے ہیں تو انسان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اسباب پیدا کرنے والا ہے، کیونکہ انسان کی سوچ محدود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا جو کرم و فضل ہے وہ لامحدود ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 135 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مومنو، انصاف پر مضبوطی سے قائم رہنے والے اور اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، اگرچہ وہ گواہی جو ہے تمہارے بھائی کے خلاف ہو، تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو، اور جو فریق معاملہ ہے خواہ امیر ہو یا غریب، اللہ تعالیٰ ان کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ پس گواہی دیتے وقت تم خواہش کے پیروکار نہ بن جانا اور عدل سے روگردانی نہ کرنا۔ اور فرمایا کہ اگر تم نے گواہی میں ہیر پھیر کیا یا اعراض کیا تو بظاہر تم لوگوں کو تو دھوکہ دے دو گے، ان کی نظر میں، ایک کی نظر میں تو چلو اچھے بن ہی جاؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے ہر کام سے بخوبی باخبر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے، خوب باخبر ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 136 میں ایمان والوں کو دین پر ثابت قدم رہنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ بعد والی آیات میں جو ہوا کا رخ دے کر اپنے دین کو بدل دیتے ہیں ان کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ ان کے لیے بخشش اور ہدایت سے محرومی ہے۔ پھر آیت نمبر 142 سے منافقین کی جو بری عادات ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب یہ جو آیت ہے یہ پڑھ کر سمجھ کر آپ نے اور میں نے خود کو اس کٹہرے میں لا کر کھڑا کرنا ہے کہ یہ آیت جن کے متعلق ہے وہ کدھر ہیں اور ہم لوگ کہاں پر کھڑے ہیں۔ یہاں پر منافقین کی علامت بتائی جا رہی ہے کہ یہ نماز میں سستی کرتے ہیں، یہ منافقین کی علامت ہے، نماز کو بوجھ سمجھ کر پڑھتے ہیں اور صرف دکھاوے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں۔ اب یہ آیت سمجھ کر، کیونکہ قرآن جو ہے وہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہے، اب ہم نے سمجھنا ہے کہ کہیں ہم تو ان میں نہیں ہیں، اور یہ کفر و ایمان کے درمیان جو منافقین ہیں یہ متزلزل رہتے ہیں۔ تبھی فرمایا کہ منافقین کے لیے جہنم جو ہے اس کے سب سے نچلے طبقے میں منافقین کو رکھا جائے گا۔ تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم آج کل جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں یا اگر کبھی چلے بھی جائیں تو جس بوجھ کے ساتھ ہم لوگ نماز کو ادا کرتے ہیں ہم کہاں پر کھڑے ہیں اور یہ علامات کن کی بیان کی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 146 میں توبہ کرنے والوں اور دین پر مضبوطی سے جمے رہنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کا ذکر فرمایا۔ دیکھیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایسی بات بتائی نا جس سے مومن کا دل ڈرے، پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کرنے کا بھی ذکر فرمایا کہ بندہ مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، جتنا مرضی کوئی بڑا گناہ ہو اللہ تعالیٰ کی طرف اگر پلٹ کر آئے اور اپنے اس گناہ کی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے ان گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر آیت نمبر 147 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ تو ناشکروں کے لیے ہے، بے ایمانوں کے لیے ہے۔
اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ اور ایمان لے آؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور اللہ تعالیٰ جس طریقے سے مومنوں کو، مسلمانوں کو جو ہے وہ امید دلاتا ہے اپنی رحمت کی، اور باقی جو لوگ ہیں انہیں دین کی طرف بلاتا ہے، یہ اس کی جو ہے کھلی ایک آپ سمجھ لیں نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کر رہا ہے۔ تو یہ تھا 5ویں پارے کا خلاصہ جو آج ہم نے سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔